میرا پیغام میرے برادری کے لیے یہ ہے، جمہوری عمل ہے کہ ہم 2 پینل الیکشن لڑنے کے 2 پینل میدان میں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور میں ابھی سارگن پینل کا صدر نہیں بلکہ کنٹریکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کا صدر ہوں۔ جس نے مجھے ووٹ دیا اس کا بھی صدر ہوں، جس نے ووٹ نہیں دیا اس کا بھی صدر ہوں۔ تو میں ایک برادری کو یہ جو تشویش پہلے سابقہ ان کو ایک خوف بیٹھا ہے، جو پینل آئے گی تو وہ قابض ہو کے وہ دوسرے پینل کو دیوار سے لگائے گی، انہوں نے کر کے دکھایا، عملی کام انہوں نے، وہ خود جیتے، جو نہیں جیتے ان کو دیوار سے لگایا ہے۔ تو ہمارا منشور اور ہمارا مشن اپنے پینل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، سب برادری، سب کا میں ٹھیکیدار ہوں، ایسوسیشن کا ٹھیکیدار ہوں۔ میں سب اپنے کنٹریکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کے ٹھیکیدار برادری سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے حقوق اور اپنے مسائل جو بھی ہیں ان کے لیے متحد ہو کے میرا ساتھ دیں، تاکہ ہم اپنے حقوق کا جنگ ہم آسانی سے لڑ سکیں۔ رحمت صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو سابقہ ایسوسیشن نے غلط کیا تھا، اور وہ جن کا حقوق نہیں مل رہا ہے، تو وہ کون سے ایشوز ہیں جن کو آپ سولو کریں گے، حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس میں سب سے پہلے جو اصل میں ہماری ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے برادری کا خدمت کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اصل جو یونین کا مقصد ہوتا ہے، جہاں تکلیف ہوتی ہے، جہاں کرپشن ہوتی ہے، جہاں تنگ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کا مسائل کم سے کم کرے۔ لیکن بدقسمتی سے سابقہ ادوار میں انہوں نے اس ایک فلاحی یونین اور ٹھیکیدار برادری کا خدمت کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو کسی اور طرف لے کے گئے، یعنی اس کو کرپٹ بنا دیا، اس نظام کو، اس سسٹم کو کرپٹ بنا دیا۔ اور سسٹم کرپٹ تب بنتا ہے جب اس میں آپ سختیاں پیدا کرو گے، اس میں مشکلات پیدا کرو گے، اس وقت یہ جو ہے برادری کے لیے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری آواز ہی یہی ہے کہ ہم اس یونین کو اور یونین کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم اس کرپشن سے پاک کریں گے، اور جو مشکلات ہمارے چھوٹے ٹھیکیداروں کے لیے انہوں نے ڈالے ہیں، ہونا یہ چاہتا ہے کہ ایک درخت چھوٹا درخت آپ لگاتے ہو تو حفاظت اس کی ہوتی ہے، بڑا درخت کا پھل ملتا ہے، اس کی پانی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے چھوٹے برادری کے اوپر نظر رکھیں گے، جہاں بھی ان کو تکلیف ہوگی، جہاں بھی مسائل ہوگا، ہمارا مینیفیسٹو منشور بھی ہمارا موجود ہے، اس منشور کو لے کے اپنی برادری کا خدمت کریں گے، کرپشن سے اس کو پاک کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے ٹھیکیدار ہیں C5 اور C6 سے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو کافی آپ لوگوں سے اس پینل سے توقعات ہیں، تو ان کو کون سے مسائل ہیں جو آپ حل کریں گے، جو سابقہ جو ادوار میں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا؟ اس میں 2 envelopes کا سسٹم ہے، جو بنیادی طور پر یہ بھی ایک کرپشن کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں راستہ ملتا ہے کرپشن کرنے کا۔ حالانکہ 2 envelope کا C6 C5 کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمپل رسید اور اس کا جو انجین کونسل کا کارڈ کافی ہے، تو وہ اوپن ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کو اس کے ثمرات پہنچیں گے۔ دوسرا انہوں نے ایک سسٹک وہ ڈفرینس اماؤنٹ کا ایک نظام لایا ہے، چھوٹے ٹھیکیدار وہ ڈفرینس اماؤنٹ وہ پورا نہیں کر سکتے، وہ روکنے کی کوشش ہے، وہ جو بھی کام کی اقدام لایا ہے وہ اس کو تنگ کرنا اور اس کو مجبور کر کے اس سے نفرت پیدا کر کے وہ مجبور ہو کے سائیڈ لائن ہو جاتا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان سب کو خوشحال کریں۔ صدر صاحب آپ نے کہا کہ جو آگے کے معاملات ہیں اس میں آپ اتحاد مل کے ساتھ لے کے جائیں گے، تو اس سوال تھوڑا کلیئر واضح پیغام دیجیے گا کہ وہ کیسے آپ ساتھ لے کے جائیں گے آگے؟ ابھی ادھر کوئی اتحاد کوئی سارگن نہیں ہے، وہ ایک الیکشن پروسیس تک 1-2 پینل کا آپس میں الیکشن تھا۔ ابھی جب میں کنٹریکٹر ایسوسیشن گلگت بلتستان کا نامزد صدر الیکٹ ہو گیا تو آج کے بعد میں سب کا صدر ہوں، سب کا آواز ہوں،
اور سب کا حقوق کا جنگ لڑوں گا، اور انشاءاللہ سب مل کر جو کرپشن اندر ہے، جو کرپشن باہر ہے، اس سب کو ہم مطلب وہ سوراخ کو ہم بند کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلا جو کابینہ نے جی وی پیپڑا اور باقی جو دیگر انہوں نے کہا تھا کہ جی وی پیپڑا اور جو ریٹ جو رجسٹریشن ہے ان کے بارے میں جو اقدامات کیے ہیں، کیا اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے؟ جی وی پیپڑا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے کیا آپ اقدامات کریں گے؟ وہ جی وی پیپرا ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کو پھر ہم دیکھیں گے۔ اگر وہ برادری کے مفاد میں ہے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اگر برادری کے مفاد میں تھوڑا سا مسائل ہیں تو اس کو مزید امینڈمنٹ کر کے ہم۔ سر میرے صاحب، میرا جو آخری سوال یہ ہوگا کہ اس ٹھیکیدار کی جو الیکشن کا جو پروسیس ہے، اس سے پورا گلگت بلتستان کے جو 10 اضلاع میں ٹھیکیدار جو تقسیم ہوتے ہیں دو گروہوں میں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب آپ اس مطلب الیکشن کے پروسیس سے آنے والے اس میں جو کچھ الیکشن کو جو طریقہ کار ہے اس میں بھی کوئی ترمیم کرنے جا رہا ہے؟ ہم سابقہ جو صدر ہے اس نے ادھر یہ چار خصوصاً یہ بلتستان ریجن میں کوئی الیکشن نہیں کرایا۔ انہوں نے اپنے مرضی سے بندے بٹھائے ہیں، اور اس نے اپنے مرضی سے 7-8 سال انہی بندوں نے چلایا ہے۔ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، اور جہاں بھی ایسوسیشن کے ہمارے صدر جنرل سیکرٹری ہوگا، ہمارے صوبائی کابینہ میں ہم بندوں کو شامل کریں گے، اور ہم کم از کم مہینہ 2 مہینے کے اندر ایک میٹنگ بلائیں گے، ان کو بھی سامنے رکھیں گے، سب مل کر اپنے برادری کے لیے سوچیں گے، جو بھی مسائل ہوگا مل کر ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کا وہ برادری کو ایک طاقت بھی مل جائے، اور برادری کو یقین بھی آ جائے کہ یہ یونین کچھ کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کر کے بھی دکھائیں گے۔ صدر صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ نے بڑی اچھی بات یہ کی کہ یہ جو عمل تھا، یہ جو بین الاتحاد اور سارگر پینل انتخابات تک تھا، اس کے بعد کوئی سارگر نہیں، کوئی اتحاد نہیں ہے، آپ دونوں کا صدر ہے۔ اسی اگلے ہی سانس میں آپ فرماتے ہیں کہ پہلے والوں نے کرپشن کیا، میں یہ کرنے نہیں دوں گا، تو آپ کو یہ کنٹریڈکٹری جو سٹانس ہے، یہ متضاد جو موقف ہے، یہ آپ کی جو یونین ہے اس کے جو اتحاد ہے اس کو توڑے گا نہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کی اسپیچ میں آپ نے اعتراف کیا کہ ہم خود جو اداروں کو کرپشن آفر کرتے ہیں، تو کون لوگ ہیں، کیوں آفر کرتے ہیں، اس کا مداوا کہاں پہ ہے، کس طریقے سے اس کا سد دباؤ ممکن ہے؟ یہ تقسیم کا میں نے اس لیے پچھلے ادوار میں تقسیم ہو چکی تھی، یعنی وہ ایک نظریہ دیا تھا کہ جو پینل جیتا ہے اس نے یہ کہا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، تو جو ہار گئے ہیں ان کو دیوال سے لگایا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم آ گئے، ہم کسی کو دیوال سے نہیں لگائیں گے۔ اگر میرا بندہ بھی اگر غلط کام کرے گا اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ، ہمارا مفاد، حقوق، مقصد سب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو، اگر میں خود اگر ملوث ہوں تو میرے اوپر بھی مطلب ہونا چاہیے، مجھے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر میں خود، میرے بندے یا ان کے بندے اگر یہ اسی کرپشن کو لے کے آگے چلیں گے تو ہماری برادری کا عزت نہیں رہے گا، ہم اپنے حقوق کے لیے جنگ نہیں لڑ سکیں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت جو ہے سب سے پہلے بحال ہو، اور پتہ چلے کہ گلگت بلتستان میں بھی ایک طاقتور یونین آئی ہے، اور جب ہم ان کے لیے بھی کام کریں گے، اپنے جو پینل کے لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے، تو انشاءاللہ وہ جو دوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور سارے متحد ہو کے، میری خواہش ہے کہ ہم متحد ہو کے اپنے حقوق کا جنگ لڑیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھا پیغام بھی دیامر کی طرف یہ ہے کہ یہ جو منافرت تھی، مذہبی لسانیت، علاقائیت، اور یہ دیامر کا ہے، یہ گلگت کا ہے، یہ بلتستان سکردو کا ہے، یہ گانج کا ہے، یہ ایک ہم پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم مطلب ہمارا سب گلگت بلتستان سارے بھائی ہیں، ہمارے جو ہے اس ٹھیکیدار برادری کے اندر ہر سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حقوق، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہم ایک ہو کے اس طاقت کے ساتھ اپنے حقوق کا جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ کرپشن روکنے کا میکینزم کیا ہوگا آپ کے پاس؟ وہ میکینزم یہ ہوگا، ہم ایک سیل قائم کریں گے انشاءاللہ، سیل قائم کریں گے، اور جہاں جو ٹھیکیدار فرض کرو کسی کے ساتھ مل کے لین دین کرتا ہے، تو وہ اس ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ فلاں کوئی ٹھیکہ ہے یا کوئی معاملہ ہے، وہ اندر ہی اندر جو ہے لین دین کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم روکیں گے، اپنی طاقت کے ذریعے سے روکیں گے، اور اس کو ہم ننگا کریں گے انشاءاللہ۔ صدر صاحب، یہ بلتستان میں ایک ضلعی کیبنٹ کے لیے ایک
सम भी सर्कुलेट हो रहा है नोटिफिकेशन आपके इल्म में लाए बगैर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो बस वो बंदा हारता है तो हर हरबे इस्तेमाल करता है, वो कोई अर्जी सी मामूली सी चीज़ है, इंशाल्लाह वो भी आज या कल वो ख़त्म हो जाएगा।